السلام علیکم۔ خواتین نماز تراویح کیسے پڑھے؟ اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا وقت کب ہے؟ کتنے رکعات ہم نے پڑھنے ہیں؟ الحمدللہ رمضان المبارک ہے، اور اس میں جو ہے نا مرد حضرات بھی اور خواتین حضرات بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ تو اس کا جو طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو آسان اور سادہ الفاظ میں جو ہے نا سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ یاد رکھنا، مرد حضرات بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں گے، اور جو خواتین حضرات ہیں وہ بھی گھروں میں جو ہے نا انفرادی نماز ادا کریں گی۔ تو بلا عذر نماز تراویح کو چھوڑنا یقیناً یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بلا عذر یعنی نماز تراویح کو کوئی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ کے قرب حاصل کر سکتے ہو، اور رمضان کی جو برکات ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہو۔ تو اگر کسی کا کوئی عذر نہ ہو تو یہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو نماز تراویح کا جو آسان طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، یعنی اس نماز تراویح کے ذریعے سے ہمیں کیا ملے گا۔ دیکھو، جو بھی عمل آپ کرنے والے ہو تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت مجھے کیا دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے، ہم نے ادا کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی رات اللہ کے سامنے ثواب کی نیت سے کھڑا رہا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو رمضان کی برکت سے اللہ رب العزت اور رات کے وقت قیام تراویح ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا، تراویح کی نماز یہ ایک ایسی نماز ہے کہ یہ ہم نے پورا ماہ یعنی رمضان کے جتنے دن ہے اس دن ہم نے رات کے وقت تراویح کی نماز ادا کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ختم قرآن مکمل کر لے تراویح میں، بعض مساجد میں 10 دن میں ختم ہوتا ہے، بعض میں 7 دن، بعض میں 15 دن کے بعد، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تراویح ختم ہو گئی ہے۔ یاد رکھنا، پورے ماہ یعنی رمضان کے مہینے میں ہر رات 20 رکعات تراویح کی نماز ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی عذر نہ ہو تو یا آپ رات کے وقت 20 رکعات مرد حضرات مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح نماز ادا کریں گے، اور جو خواتین حضرات ہیں وہ بھی جو ہے نا رات کے وقت جو ہے نا انفرادی نماز جو ہے نا 20 رکعات ادا کریں گی۔ تو کوئی اس طرح بلا عذر اس کو چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا، یہ نیت ہے۔ زبان سے الفاظ دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم زبان سے الفاظ نہ دہرائے نیت نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، دل میں جو آپ کے ارادہ آئے، عزم آئے، یہ بس نیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جب آپ کے دل کے اندر نیت آ جائے تو یہ آپ کا یہ عمل یہ عبادت بن جائے گا۔ اس سے پہلے یہ عادت ہے، اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو آپ کی یہ عمل جو ہے نا مقبول نہیں ہے، عبادت نہیں ہوگا، لیکن جب آپ نیت کریں گے تو پھر یہ عبادت بن جائے گا۔ اب نیت ہم کیسے کریں گے؟ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح ادا کر رہا ہوں، اگر مرد حضرات ہو کر رہی ہوں، اگر خواتین جو ہے نا کوئی بہن ہو اسلامی بہن تو 2 رکعت نماز تراویح ادا کر رہی ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ باندھیں گے
اور ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک۔ اس کے بعد جو ہے نا سورت ملائیں گے۔ اب یاد رکھنا، سورت اگر آپ کو چند سورت یاد ہو، مثلا جو ہے نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب، یا قرآن کا کوئی بھی حصہ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہو، یعنی شروع سے جو ہے نا آپ آخر تک جائیں گے۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا اگر آپ کو یاد ہو۔ لیکن اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ ایک ہی صورت بھی تراویح میں پڑھ سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ مختلف صورتیں ہو، متعدد صورتیں ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک صورت بھی یاد ہو تب بھی آپ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسلامی بہنیں بھی وہ جو ہے نا تراویح کی نماز ادا کر سکتی ہے اگر انہیں ایک صورت یاد ہو، تب بھی چھوڑنا جو ہے نا، اگر اس وجہ سے جو تراویح کی نماز چھوڑیں گی کہ مجھے صورتیں مختلف یاد نہیں ہیں، نہیں، اگر آپ کو قل هو اللہ احد یہ صورت بھی یاد ہو تب بھی آپ جو ہے نا نماز تراویح ادا کر سکتی ہو۔ اس کے بعد جو ہے نا رکوع میں آپ جائیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد جو ہے نا سجدے کے اندر آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، 5 دفعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسری رکعت کے لیے اسلامی بہن اٹھے گی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ شروع کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے نا کوئی سورت ملائیں گے، اگر انہیں سورۃ اخلاص صرف یاد ہو، قل هو اللہ احد، وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع کے بعد جو ہے نا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کے درمیان بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں، پھر اس کے بعد التحیات، التحیات للہ والصلوات آخر تک۔ اس کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد اللہم بارک، اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعات کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اگلی جو ہے نا 2 رکعت کے لیے، اب 2 رکعت آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے نا اگلی 2 رکعت کے لیے آپ اٹھیں گے اور اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز تراویح ادا کر رہی ہوں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ شروع کر دیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اسی طریقے سے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ پھر جب آپ 4 رکعات مکمل کر لیں گے، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گی۔ اس میں آپ ذکر اذکار بھی کر سکتی ہو، اور جو ہے نا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتی ہو، اور اس طرح درود شریف بھی آپ پڑھ سکتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو بھی آپ کو ذکر اذکار یاد ہو آپ پڑھ سکتی ہو، اور اس میں جو ہے نا آپ اتنی مقدار، بہتر یہ ہے کہ بیٹھے جتنی مقدار میں آپ نے یہ 4 رکعات کمپلیٹ کی۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتی ہو تب بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اتنی مقدار بیٹھے، بلکہ اگر آپ جو ہے نا چند لمحے بھی بیٹھے تب بھی یہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے تو یہ ضروری نہیں ہے، فوراً آپ اٹھ سکتی ہو اور جو ہے نا اگلی جو رکعات ہے وہ مکمل کر سکتی ہو۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ 20 رکعات مکمل کر لیں گے۔ اب یاد رکھنا کہ 20 رکعات جب آپ مکمل کریں گے تو پھر اس کے بعد وتر واجب آپ ادا پڑھیں گی۔ وتر واجب یعنی آپ جو ہے نا 3 رکعات آخر میں 20 رکعات کے بعد مکمل کر لیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تراویح کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے ہے یا عشاء کی نماز کے بعد ہے؟ یاد رکھنا، سب سے پہلے آپ عشاء کی جو 4 رکعات فرض ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو نا آپ تراویح کی نماز شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ 20 رکعات مکمل کر لے، آخر میں آپ وتر واجب پڑھیں گے۔ اگر کوئی جو ہے نا تہجد کے وقت اس وتر کو پڑھنا چاہتا ہے
تب بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 20 رکعات کے بعد جو ہے نا وطر واجب کوئی خاتون پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھ سکتی ہے۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ جو ہے نا وطر واجب یہ پڑھیں گے۔ اب اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے نماز کے بعد۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لے اور جو 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لے، اس کے بعد تراویح کے نماز کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے نا آپ تراویح کی نماز خواتین حضرات بھی اسی طریقے سے پڑھیں گی گھروں میں، اور جو مرد حضرات ہے وہ بھی مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ وہ 20 رکعات مکمل کر لیں گی۔ بعض لوگ 8 رکعات جو ہے نا پڑھتے ہیں، یاد رکھنا صحیح احادیث سے جو ہے نا جو ثابت ہے وہ 20 رکعات ہے۔ تو اس لیے پابندی کے ساتھ جو ہے نا اگر کوئی عذر نہ ہو تو یہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھنا یہ جو ہے نا سنت مؤکدہ ہے، اور انہیں بلا عذر چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دن کے وقت روزہ نہ رکھیں تو رات میں ہم تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یاد رکھنا تراویح ایک الگ عبادت ہے اور دن کے وقت روزہ رکھنا یہ الگ عبادت ہے۔ تو اس لیے دن کے وقت روزہ رکھنا اور رات کے وقت تراویح کی نماز ادا کرنا یہ جو ہے نا الگ عبادت ہے۔ اس وجہ سے تراویح کی نماز چھوڑنا کہ میں نے دن کے وقت روزہ نہیں رکھا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دن کے وقت روزہ نہ رکھے، کوئی عذر ہو، بیمار ہو، یا ویسے ہی جو ہے نا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، قصداً کوئی روزہ نہ رکھے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے دن کے وقت روزہ نہیں رکھا ہے اس وجہ سے میں رات کے وقت تراویح نہیں پڑھ سکتا، نہیں، بلکہ رات کے وقت آپ تراویح پڑھیں گے، 20 رکعات جو ہے نا آپ پڑھیں گے۔ اول تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فرض روزہ ہے اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھو اگر آپ ایک روزے کو چھوڑ دیں گے تو اگر اس کے بعد رمضان کے بعد پوری زندگی آپ روزے رکھتے رہے پھر بھی ان روزے کی فضیلت تک جو ہے نا آپ نہیں پہنچیں گے۔ اس ایک روزے کی جو ہے نا کفارہ اور اس ایک روزے کی جو ثواب ہے، درجہ ہے، اس تک آپ نہیں پہنچیں گے۔ اسی لیے بلا عذر چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ تو رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھنا یہ اگر کوئی دن کے وقت روزہ نہ رکھے تب بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو تراویح کی نماز کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا، اسلامی بہنوں کو بھی، مرد حضرات کو بھی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔